السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدنا علما. عزیز طلبہ و طالبات، معزز سامعین کرام اور دوستو، میں آصف باسم اب تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو اس شعر کو دیکھیے، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا۔ وہ یہ شعر اس عظیم شاعرہ کا ہے جسے ہم خوشبو کی شاعرہ یعنی پروین شاکر کہتے ہیں۔ وہ یہ شاعرہ جو اپنی شاعری کے ذریعے یہاں پر ادب میں ایک بطور خوشبو کی شاعرہ جانی جاتی ہیں۔ آج ہم اسی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں ان کا نام اور تخلص۔ پروین شاکر کا نام کیا تھا اور تخلص کیا تھا؟ ان کا اصلی نام ہے پروین شاکر، جبکہ تخلص ہے پروین۔ خطاب ان کا ہے خوشبو کی شاعرہ۔ یہ جو ہے خوشبو کی شاعرہ کہلاتے ہیں، اور کالج کے زمانے سے ہی شاعری کی ابتدا ہوئی۔ ان دونوں جو اپنا تخلص بینا کرتی تھی، بینا کالج کے زمانے میں جب انہوں نے شاعری کی ابتدا کی تو اس وقت جو ہے یہ اپنا تخلص بینا کرتی تھی۔ اور آپ کے والد کو جب دیکھتے ہیں، ان کے والد سید شاکر حسین وہ بھی ایک شاعر تھے اور ثاقب تخلص کرتے تھے، اور آپ کی نانا حسن عسکری صاحب بہت ہی اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے۔ وہ اس طرح جب دیکھتے ہیں والد شاعر، نانا بھی جو ہے ادبی ذوق رکھتے ہیں، تو اس شاعرہ کی جو ہے ذہنی تخلیق کس طرح ہوگی، کس طرح ادب کا ذوق جو ہے اس کی زندگی میں آیا ہوگا۔ پروین شاکر کی پیدائش کے متعلق جب دیکھتے ہیں، یہ 24 نومبر 1952 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ پروین شاکر جو ہیں 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کا آبائی وطن جو ہے وہ شیخو پورہ ضلع گیا بہار تھا۔ ان کا آبائی وطن، ان کے باپ دادا کا وطن جو ہے ہندوستان جو ہے بہار، ہندوستان کی ریاست بہار، وہاں پر جو ہے جو ضلع گیا ہے اس میں شیخو پورہ جو ہے ان کا اصل وطن تھا۔ لیکن 1947 عیسوی میں تقسیم ہند کے بعد جو ہے ان کے والد ہجرت کر کے کراچی چلے گئے، اور وہیں جو ہے پروین شاکر کی پیدائش ہوئی، وہیں ان کی نشوونما ہوئی۔ مگر اس کے باوجود انہیں جو ہے ہندوستانیت سے غیری وابستگی تھی، ہندوستان سے بہت ہی جڑی ہوئی تھی۔ اور ان کی تعلیم کے متعلق دیکھتے ہیں، تعلیم میں یہاں پر پروین شاکر نے میٹرک کا امتحان رضویہ گرلز اسکول کراچی سے پاس کیا۔ اس کے بعد 1971 عیسوی میں انگریزی ادب میں بی اے آنرس سر سید کالج سے پاس کیا۔ انہوں نے جو ہے بی اے آنرس انگریزی ادب میں کیا، انگریزی انگلش لٹریچر میں جو ہے سر سید کالج سے انہوں نے یہ 1971 عیسوی میں پاس ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے 1972 عیسوی میں جو ہے انگریزی ادب میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور پھر لسانیات میں بھی دوسری مرتبہ انہوں نے ایم اے کیا، یعنی 2 مرتبہ ایم اے کیا۔ بی اے آنرس جو ہے یہ بھی انگریزی ادب میں کیا، ایم اے بھی جو ہے انگریزی ادب اور ساتھ ہی ساتھ لسانیات میں بھی جو ہے انہوں نے ایم اے کی تعلیم مکمل کی۔ اور آگے جب دیکھتے ہیں 1992 عیسوی میں ماسٹرز ان بینک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ہارورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ یہاں پر یونیورسٹی کو تھوڑی تصحیح کر لیجئے، رے جو ہے نکل گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 1971 عیسوی میں جب دیکھتے ہیں، وہ رول آف میڈیا ان وار پر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ جانا چاہتے تھے۔ 1971 عیسوی کی بات ہے کہ رول آف میڈیا ان وار
وار میں رول آف میڈیا کیا ہوتا ہے، اس پر اس عنوان پر پی ایچ ڈی کرنا امریکہ نے جانا چاہتی تھی، مگر کچھ ناگہانی واقعات حالات پیش آئے جس کی وجہ سے جو خواب انہوں نے پی ایچ ڈی کا دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اور پھر آتی ہے بات شادی کی۔ یہ شادی بھی بڑی عجیب چیز ہے، دیکھیے کیا معاملہ اس شادی میں پیش آئے۔ تو یہاں پر پروین شاکر کی شادی جو ہے 1976 عیسوی میں ہوئی، کس سے؟ نصیر علی سے۔ نصیر علی جو ہے ان کے خالہ کے لڑکے تھے، یعنی خالہ کے لڑکے سے ہی ان کی شادی ہوئی، اور یہ نصیر علی صاحب جو ہیں ملٹری میں ڈاکٹر تھے۔ اگر ازدواجی جو زندگی ہے پروین شاکر صاحبہ کی وہ خوشگوار ثابت نہ ہو سکی، اور یہ ازدواجی زندگی جو نکاح میں جڑی ہوئی زندگی جو تھی وہ بہت جلد ٹوٹ گئی، اور اس شادی شدہ زندگی ٹوٹنے سے جو ہے پروین شاکر کی زندگی میں ایک اضطراب و غم کا طوفان ان کی خوشیوں پر چھا گیا، جس کا عکس ان کی شاعری میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ جب ان کی شاعری ہم پڑھتے ہیں تو ان کی شاعری میں اس زندگی کا جو ہے یہ طوفان، غم کا جو طوفان ہے، جو ان کی ازدواجی زندگی میں خوشگوار ثابت نہ ہو سکا، وہ ان کی شاعری میں نظر بھی آتا ہے۔ شعر کو دیکھیے، میں سوچتی ہوں کہ مجھ میں کمی تھی کس شے کی، میں سوچتی ہوں کہ مجھ میں کمی تھی کس شے کی، کہ سب کا ہو کے رہا وہ بس ایک میرا نہ ہوا۔ اس شعر سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے ان کی زندگی میں برپا تلاطم، ان کے غم و اضطراب کو جو ہے کس طرح یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس شعر کو دیکھیے، میرے چھوٹے سے گھر کو ایک کس کی نظر اے خدا لگ گئی، میرے چھوٹے سے گھر کو یہ کس کی نظر اے خدا لگ گئی، کیسی کیسی دعاؤں کے ہوتے ہوئے بد دعا لگ گئی۔ اب اس شعر کو دیکھیے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ان اشعار کے ذریعے ہم پروین شاکر کا درد، ان کی زندگی کے درد و کرب کو یہاں پر سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ملازمت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے سرکاری ملازمت شروع کرنے سے پہلے، وہ سرکاری ملازم تھی، تو سرکاری ملازمت شروع کرنے سے پہلے، اس سے پہلے جو ہے 9 سال تک جو ہے وہاں پر عبداللہ کالج میں شعبہ تدریس سے منسلک رہی۔ گورنمنٹ سرونٹ ہونے سے پہلے جو ہے 9 سال تک آپ نے شعبہ تدریس میں عبداللہ کالج میں جو ہے کام کیا۔ اس کے بعد 1982 میں سول سروس میں امتیازی کامیابی کے بعد سول سروس امتحان انہوں نے دیا، اور اس میں کامیابی کے بعد جو ہے محکمہ کسٹمز CBR اسلام آباد میں سیکنڈ سیکریٹری سے وابستہ ہوئی۔ اس کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریٹر راولپنڈی، اور بطور ڈپٹی کلیکٹر اسلام آباد کے عہدوں پر فائز ہو کر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ 1982 میں انہوں نے سول سروس کا امتحان پاس کیا اور محکمہ کسٹمز میں جو ہے کام کیا۔ اس کے بعد ترقی کرتے ہوئے سیکنڈ سیکریٹری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر جو ہے یہ اپنے خدمات انجام دیتی رہے ہیں۔ اب اس شاعرہ کی جو مقبولیت ہے وہ کس سے ہے؟ ان کی مقبولیت کا اندازہ ہم ایک چھوٹی سی بات سے لگا سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ دیکھیے 1982 میں جیسے ہم نے دیکھا انہوں نے سول سروس کا امتحان دیا۔ جب 1982 میں وہ سول سروس کا امتحان دے رہی تھی، اس وقت جو ان کا اردو کا جو پرچہ تھا، اس پرچے میں ایک سوال ان کی شاعری کے متعلق تھا، ان کی جو خود کی شاعری ہے ان کے متعلق ایک سوال آیا ہوا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروین شاکر کا جو ہے اس ایگزام سے قبل جو ہے یہاں پر کس طرح وہ عوام میں مقبولیت حاصل کر چکی تھی، اور ان کی زندگی میں ہی ان کی شاعری کے
इंग्लिश, जापानी और संस्कृत जबानों में तर्जुमे हो चुके थे। हाँ, इनकी शायरी की जो है, इनकी जिंदगी में, उनके हयात में ही यहाँ पर अंग्रेजी, जापानी और संस्कृत जबानों में भी जो है तर्जुमे हो चुके थे। तो और उनकी निस्वानी शायरी वगैरह, तो ये तो उनकी मकबूलियत में इजाफा करते हैं। लेकिन इन बातों से हमें पता लगता है कि किस तरह वो जो है अपनी शायरी के जरिए, और शायरी जो है किस तरह उनकी मकबूलियत का सबब बनी। और एक चीज हम मकबूलियत में देखते हैं कि परवीन शाकिर को मुतअद्दिद नाक़िदों ने, जो मुक़ाद हैं, उन्होंने तेहरान की जो शायरा हैं, ईरान में जो आता है फरोग फरगजाद, इससे ममासिलत देते हैं। और ये फरोग फरगजाद जो हैं असीर, दीवार, वसियां जैसे तसानिफ के खालिक हैं। इन दोनों में जो है, यहाँ नुक़ादों ने इन दोनों में मुमासिलत करार दी है, दोनों में मुशाबहत करार दी है। क्यों? क्योंकि दोनों की खानगी और माशराती ज़िंदगी से लेकर तख़य्युल शायरी और साना मौत तक में अजीब व गरीब मुमासिलत पाई जाती है, बड़ी अजीब व गरीब मुमासिलत। क्योंकि अब जब देखते हैं कि 24 साल की उम्र में परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमूआ शाया हुआ, इसी तरह 24-22 साल की उम्र में तकरीबन यहाँ पर फरोग फरगजाद आप देख रहे हैं, इनका भी शेरी मजमूआ शाया हुआ। इनकी भी खानगी जिंदगी, मुआशराती जिंदगी, इनकी भी जिंदगी में जो है, इनकी भी अज़दवाज जिंदगी खुशगवार साबित न हो सकी, और परवीन शाकिर साहबा की भी। और उनके तख़य्युल शायरी, शायरी में जो फिक्र है, शायरी में जो बातें आती हैं, वो भी जो है बड़ी मुमासिलत रखते हैं। यहाँ तक कि साना मौत तक, इनकी जो मौत का जो वाक़या पेश आया वो भी बिल्कुल यकसां था। यानी ये भी कम उम्री में एक हादसे का शिकार रहे, और फरोग फरगजाद भी जो है एक हादसे का शिकार रहे हैं। तो इस तरह जो है इन दोनों में बड़ी मुमासिलत पाई जाती है। अब देखते हैं परवीन शाकिर को दिए गए एजाज़ात, इनामात, अवार्ड्स, किन किन एजाज़ात से इनको नवाजा गया। देखिए 1978 ईस्वी में उनके जो शेरी मजमुआ है खुशबू के लिए उनको आदमजी अवार्ड दिया गया। हाँ, उसके बाद 1985 ईस्वी में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवार्ड बराए अदब दिया गया। उसके बाद 1986 ईस्वी में USIS अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा इनको फैज़ अहमद फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से जैसे एजाज़ात, इनामात से भी क्या है नवाजा गया। अब परवीन शाकिर की जो शायरी की खुसूसियात क्या है, उनकी मकबूलियत तो हमने जो है एक छोटी झलक दिखी। अब उनकी शायरी की खुसूसियात देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी मकबूल और मारूफ शायरा थी। तो देखिए परवीन शाकिर की जो शायरी का मौजू है वो है मोहब्बत और औरत। एक औरत है तो औरत से ज्यादा मोहब्बत तो कौन समझ सकता है। मोहब्बत अपने अलग अलग अंदाज में होती है, और इन्होंने सिंफ नाजुक के मसाइल, मुश्किलात, खांगी उलझने, इंफरादी मसाइल, माशराती जकड़बंदियाँ, हुस्न और इश्क की खारदार राहों के दर्द व कर्ब का इज़हार अपनी शायरी में बड़े मुनफरिद अंदाज में किया है। ये तो एक मिसरा है, और इन्होंने सिंफ नाजुक की जो मसाइल हैं, एक औरत को पेश आने वाले क्या मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनकी जो खांगी उलझने हैं, खांगी ज़िंदगी में पेश आने वाली परेशानियाँ हैं, इंफरादी मसाइल हैं, मसाइब हैं, माशराती जो माशराती जकड़बंदियों में बंधी हुई है के मुतालिक, या फिर उसमें इसकी खारदार राहों के जो दर्द कर्ब हैं उसका इजहार हमेशा इन्होंने बड़े ही मुनफरिद अंदाज में, एक अलग अंदाज में यहाँ पर इस औरत के सिंफ नाजुक की जज्बात को इन्होंने अपनी शायरी में पेश किया है। शेर देखिए, एक मुश्त खाक और वो भी हवा की जिद में है। एक मुश्त खाक और वो भी हवा की जिद में है, जिंदगी की बेबसी का इस्तारा देखना। आगे जब देखते हैं इनकी शायराना जो खुसूसियत है वो जज्बे की सदाकत भी है। इनका जज्बा जो है वो सदाकत पर मुश्तमिल है, सच्चाई पर मुश्तमिल है। वो अपने ख्याल और फिक्र के वजात निहायत दयानतदारी और मुतदल अंदाज में बयान करते हैं, चाहे वो मामलात इश्क के हों, कारोबार के हों, मुआशरत के हों या सियासत के हों।
کسی بھی پہلو پر وہ جب گویا ہوتی ہیں تو ذہن میں کسی قسم کا ابہام یا الجھن باقی نہیں رہتی کہ یہ کہنے کیا جا رہے ہیں۔ ہم جب ان کی یہ جذبات کو دیکھتے ہیں، جو اس کی سچائی، اس کی صداقت نظر آتی ہے، وہ عشق شاعری ہو، کاروباری معاملات ہو، معاشرے میں جو پیش آنے والی باتیں ہوں یا سیاست میں ہو، سب پر جو ہے یہ گویا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس سے کہ ذہن میں کسی قسم کا ابہام، کسی قسم کی یہاں پر شک و شبہات باقی نہیں رہتی۔ تو دیکھیے کہ شعر، تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں، تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نسوانیت کی تمام تر حسن و دلکشی، اس کی لطافت، شوخی، جمالی خیال اور نازکی کا احساس پروین شاکر کے یہاں جلوہ گر رہے ہیں۔ یہ نسوانیت کی جو تمام تر حسن و دلکشی ہے، نسوانیت کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ حسن و دلکشی ہی ہے۔ اس میں جو پیدا ہونے والی لطافت ہے، وہ شوخی ہے، جمالی خیال ہے، خوبصورت جمالی خیال اور نازکی کے احساس جو ہے ان کی شاعری میں بھی جلوہ گر نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری میں رومانوی کیفیت کے افراد ہے جو بالخصوص نوجوان نسل کے لیے باعث کوشش ہے۔ ایک رومانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ان کی شاعری میں۔ انہوں نے بڑے بے باک انداز میں اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ حسن عشق ہو، ہجر و وصال کے لمحات ہو، اس کی تعبیر و ترجمانی یہ نہایت خوبصورت پیراہے میں بیان کرتے ہیں۔ حسن عشق، ہجر و وصال، جہاں پر حسن عشق ہو، وہاں پر ہجر و وصال کے لمحات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی تعبیر و ترجمانی جس خوبصورت انداز میں، جس خوبصورت پیراہے میں بیان کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ اور اس شعر میں دیکھیے، خود اپنے سے ملنے کا تو یارہ نہ تھا مجھ میں، خود اپنے سے ملنے کا تو یارہ نہ تھا مجھ میں بھیڑ میں غم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے۔ اب دیکھتے ہیں پروین شاکر کی تصانیف، ان کے اہم تصانیف کون سے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے خوشبو، جو ان کا سب سے پہلا شعری مجموعہ ہے، 1976 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد صدبر 1980، خود کلامی 1990، انکار 1990 اور ماہ تمام جو ہے یہ 1994 عیسوی میں شائع ہوا۔ اب جب ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے 1976 عیسوی میں شائع ہوا وہ خوشبو تھا۔ یہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ محض 24 برس کی عمر میں منظر عام پر آئے۔ اسی طرح ہم فروغزاد کو بھی جب مماثلت میں دیکھتے ہیں، ان کی بھی 22 برس کی عمر میں ان کا پہلا شعری مجموعہ یہاں پر منظر عام پر آیا تھا۔ پھر ایک کے بعد دیگر سب شائع ہوئے اور سب کو بے پناہ مقبولیت، پذیرائی اور تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ جتنے بھی ان کے یہ شعری مجموعے ہیں، تصانیف ہیں، سب کو یہاں پر بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، پذیرائی کی گئی، تحسین کی نگاہ سے ان شعری مجموعوں کو دیکھا گیا۔ اب وفات جب دیکھتے ہیں، یہ اردو غزل کی جو خوشبو ہے جس کو پروین شاکر کہتے ہیں، وہ 26 دسمبر 1994 میں محض 42 سال کی عمر میں ایک ٹریفک حادثے میں اسلام آباد میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ یہ 26 دسمبر کا جو واقعہ ہے، وہ جب محکمہ کسٹم سے واپس آتی ہیں تو کہیں پر جا رہی تھی، ٹریفک حادثے میں ان کی کار کا جو ہے ایک حادثہ پیش آیا، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور 42 برس کی عمر میں، اس چھوٹی سی عمر میں ان مقبولیت کے ساتھ، ان بڑے شیر خصوصیات کی یہ مالکہ اسلام آباد میں جو ہے اپنے مالک حقیقی سے جا ملی، انتقال کر گئی ہیں، اور وہیں اسلام آباد کی جو مرکزی قبرستان میں ہے ان کو دفن کیا گیا۔ اور ان کی قبر پر جو خطبہ ہے، اس پر کنندہ جو شعر ہے وہ کیا ہے؟ یا رب میرے سخوت کو نغمہ سرائی دے، زخم ہنر کو حوصلہ لب شاعری دے۔ یہ ان کے قبر پر جو خطبہ ہے اس پر کنندہ شعر ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تمام جو معلومات ہیں پروین شاکر صاحبہ کے تعلق سے، یہ یہاں پر اردو غزل کے مہتمام پروین شاکر، ڈاکٹر روبینہ، شبنم اور دیگر وسائل سے حاصل کیے گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پھر ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ۔ گزارش یہی ہے کہ آپ ہمیں سب
چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اردو کے تمام چاہنے والوں میں شیئر کریں تاکہ ایسی معلومات ان تک پہنچتی رہے، وہ بھی ان شعراء و ادباء سے استفادہ کرتے رہے، ان کے متعلق جانتے رہیں۔ ایسی معلومات کے لیے ہماری ویڈیو ضرور دیکھتے رہیے۔ پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ روبرو ہوں گے، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔